السلام علیکم بچوں، آج سے ہمارا پہلا لیکچر ترجمۃ القرآن المجید کا شروع ہو رہا ہے۔ 11th کلاس میں ہمارا لازمی سبجیکٹ ہے قرآن مجید کا ترجمہ۔ اس میں کون کون سا سلیبس شامل ہے، کون سی صورتیں شامل ہیں، کون سے آیات شامل ہیں، یہ ساری چیزیں آج کے ہم پہلے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ پیٹرن ہوگا، پیپر پیٹرن کے بعد ہم جو ہے اپنی ریڈنگ کی طرف آئیں گے۔ ریڈنگ کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی آیات، الفاظ، معانی اور شارٹ کویسچنز اور اسی طرح سے ہمارے جو مضامین ہیں ان سب کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ آپ لوگ متوجہ رہیں، توجہ سے ہماری پوری ویڈیو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمارے آج کے سبق میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی۔ اس میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں آج کہ سورۃ البقرہ جو ہمارے پہلے سلیبس کی پہلی صورت ہے اس کو ہم اچھے انداز سے شروع کر سکیں، اور اس میں جو جو آیات ہمارے سلیبس میں شامل ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہے، ان کے ترجمے، ان کے الفاظ، معانی، ان کے لانگ کویسچنز، یہ ساری چیزیں آج کے سبق میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ کتاب میں دیکھتے ہیں ہر ایک چیز کو تفصیل کے ساتھ۔ آپ کوشش کیجئے گا کہ پینسل، پین ساتھ لے کر بیٹھیں جس میں آپ الفاظ، معانی لکھ سکیں، پیپر پیٹرن کو نوٹ ڈاؤن کر سکیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی چیز آپ کو مشکل لگتی ہے تو اس کو آپ نے ساتھ ہی ساتھ لکھتے جانا ہے تاکہ ہم اہم چیزیں محفوظ کر لیں۔ سب سے پہلے ہم پیپر پیٹرن دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایک ماڈل پیپر ہے میرے پاس۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ 10 نمبر کے ہمارے ایم سی کیوز ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے سب سے پہلے ہمارے ایم سی کیوز ہوتے ہیں جی۔ اس میں پیپر پیٹرن کے اندر آپ 2023 کا پیپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ پیپر آپ نے توجہ سے دیکھ لینا ہے تاکہ آپ کو پیپر پیٹرن پتہ چل جائے۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہوتی ہے کہ کوئی سے 4 ممکنہ جوابات دینے ہوتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایم سی کیوز کے لیے 15 منٹ ہوتے ہیں، اور 10 نمبر کا ہمارا ایم سی کیوز ہوں گے۔ اور ترجمۃ القرآن المجید یہ ایک لازمی ہمارا سبجیکٹ ہے جس کا پیپر ہم دیکھنے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں نا آپ نے سب سے پہلے چیز یہ نوٹ کرنی ہے کہ پہلے 3 ایم سی کیوز جو ہیں یہ سورۃ البقرہ سے ہیں، سورۃ البقرہ سے ہیں۔ پھر اس کے بعد 4، 5 اور 6 یعنی 3 ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہمارے ہوں گے سورہ آل عمران سے۔ پھر 2 ایم سی کیوز سورۃ الانفال سے ہوں گے اور 2 ایم سی کیوز سورہ توبہ سے ہوں گے۔ تو ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ پیپر سکیم، پیپر پیٹرن جو ہے وہ آپ اچھی طرح سے نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، سیکھتے جائیں تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کون سی چیزیں ہم نے کس کس طرح سے یاد کرنی ہیں۔ اچھا، سبجیکٹو پیپر کے اندر حصہ انشائیہ جو ہے ہمارا، اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو 1.45 منٹ ہمارے پاس آورز ہوں گے پیپر کے اٹیمپٹ کے لیے، کل نمبر 40 ہوں گے، اور اس میں شارٹ کویسچنز ہوں گے 8۔ یہ دیکھیں 8 شارٹ کویسچنز میں سے ہم نے 5 کرنے ہوں گے، اور نمبر کتنے ہیں جی؟ 10 نمبر ہوں گے۔ اچھا، ان میں جو سکیم ہے، تقسیم ہے، وہ یاد رکھیں 2 کی ہے۔ پہلا، دوسرا سورہ بقرہ سے، پھر تیسرا، چوتھا سورہ آل عمران سے، پھر 5واں، 6واں سورہ انفال سے، اور پھر 7واں، 8واں جو ہے وہ سورہ توبہ سے ہوگا۔ تو یہ تقسیم ہے 2 شارٹ کویسچنز کی۔ اچھا، پھر اسی طرح 5 الفاظ معانی ہوں گے اور ان کے نمبر بھی 5 ہیں۔ ان میں بھی اسی طرح سے 2 کی تقسیم ہے۔ آپ دیکھیں گے تو یہ سورۃ البقرہ سے 2 ہوں گے، پھر سورہ آل عمران سے 2 ہوں گے، اور پھر جو ہے سورہ انفال سے 2 اور سورہ توبہ سے 2۔ پھر اس کے بعد ہم نے یہ 3 ترجمے کرنے ہیں با محاورہ، 3 ترجمے ہم نے کرنے ہیں، اور ٹوٹل آیات ہوں گی 5۔ پھر اس میں بھی اسی طرح سے تقسیم رہے گی کہ پہلا اور دوسرا سورہ بقرہ سے ہوگا، پھر اس کے بعد سورہ آل عمران سے 1 ہے، پھر سورہ انفال سے 1 آیت ہے، اور سورہ توبہ سے 1 آیت ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کی اہمیت زیادہ رہے گی، اور یہ ٹوٹل نمبر کتنے بن جائیں گے؟ 15۔
اور آخر میں ہم نے مضمون کرنا ہوگا، 2 مضامین میں سے ایک مضمون ہم نے کرنا ہوگا۔ اس میں نا ہم نے پہلے اور دوسرے گروپ کو یاد رکھنا ہے، یعنی صبح کے وقت میں 2 صورتوں میں سے 2 مضمون آ جائیں گے اور شام کے وقت میں 2 صورتوں میں سے 2 مضمون آ جائیں گے۔ جیسے یہاں آپ دیکھیں تو یہ سورہ آل عمران ہے اور یہ سورہ توبہ ہے، یہ سورہ توبہ ہے۔ تو آپ نے توجہ کر لینی ہے کہ ہم نے کس طرح سے مضمون کو تیار کرنا ہے۔ اب آ جائیں ہمارے پہلے مضمون میں اور پہلی صورت میں، لیکن اس پہلی صورت کی جو آیات ہیں وہ آپ سب سے پہلے دیکھ لیں۔ سورہ بقرہ میں سے پہلی 7 آیات، پھر 255 نمبر آیت، پھر 275 نمبر آیت، پھر 284 سے لے کر 286 تک کی آیات جو ہیں یہ ہمارے سلیبس میں 12 آیات شامل ہیں۔ پھر سورہ آل عمران سے 14 آیات ہیں، پھر سورہ انفال سے 9 آیات ہیں، اور پھر سورہ توبہ سے 12 آیات ہیں، اور یہ ٹوٹل جو ہوں گے یہ 47 آیات ہم نے اس سال میں اٹیمپٹ کرنی ہیں، یاد کرنی ہیں، ان کے ترجمے کرنے ہیں۔ باقی آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ ہمارے سلیبس کے اندر صرف صورتوں کے ترجمے، آیات کے ترجمے شامل ہیں اور ان کی تشریح اور تفسیر شامل نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کے اندر قرآن مجید کی محبت، قرآن مجید سے تعلق کچھ پیدا کر پاؤں تاکہ آپ لوگ قرآن مجید کو اچھے انداز سے سیکھ اور سمجھ پائیں۔ تو پہلا سبق جو ہے سورہ بقرہ سے ہمارا پہلی 7 آیات کا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اچھا، اس میں نا الف لام میم کا معنی تو ہم سب جانتے ہیں کہ کس کو اس کے معنی معلوم ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ان الفاظ کے، ان حروف کے معنی راز ہیں جو ہمیں نہیں بتائے گئے، اور اس کے پیچھے بڑی حکمت یہ تھی کہ کفار مکہ جو خود کو بڑا عربی دان، زبان دان سمجھتے تھے، ان کو عاجز کیا جا سکے، حیران و پریشان کیا جا سکے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اسی لیے اس کے ایک ایک حرف کے معنی کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ محنت اور کوشش اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور مرضی شامل ہونا ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حروف کو خاص تقسیم کے ساتھ، خاص کمبینیشن کے ساتھ، خاص حروف کے ساتھ بیان فرمایا۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کچھ صورتیں ان حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، لیکن وہ حروف کا کمبینیشن مختلف ہے۔ یہاں الف لام میم ہے، اللہ تعالیٰ نے الف لام را کیوں نہیں ارشاد فرمایا، الف لام نون کیوں ارشاد نہیں فرمایا، الف لام قاف کیوں ارشاد نہیں فرمایا؟ یہ جو حروف کا کمبینیشن ہے یہ خاص معنی کی طرف ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب کفار مکہ سیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں آتے تھے، کیونکہ وہ یہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں اور ان کی بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے۔ تو اگر ہم ان کے سامنے جا کر اپنے آپ کو عاجز ظاہر کریں کہ ہم نے آپ سے کچھ سیکھنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو عاجز اور کمزور سمجھیں گے، جو ان کے لیے شرم کا باعث تھا۔ اسی لیے وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیکھنے کے لیے نہیں آتے تھے، لیکن بہرحال وہ یہ جانتے تھے کہ ان حروف کے خاص معانی ہیں، پھر ان کمبینیشن کے خاص معانی ہیں، ان خاص الفاظ کے خاص معانی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ قرآن مجید کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام ہونے کی وجہ سے اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی تعریف اور خصوصیات بیان کرنا شروع فرمائیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یاد رکھنا چاہیے کہ ذالکہ کا استعمال کسی چیز کی بڑائی کے لیے قرآن مجید میں استعمال کیا جاتا ہے۔ عربی زبان کے اندر بھی یہ طریقہ رائج ہے کہ کسی چیز کی اہمیت اور خصوصیت کو واضح کرنے کے لیے اس کی طرف ذالکہ کے حرف کے ساتھ، لفظ کے ساتھ اشارہ کیا جاتا ہے۔ یہ کتاب، ذالکہ کا معنی یہ یا وہ، یہ دونوں معنی اس کے کیے جاتے ہیں
لیکن یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت بتانی ہو، جیسے یہاں کتاب کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، تو اس کے لیے ذالک کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری خصوصیت جو قرآن مجید کی ارشاد فرمائی وہ ہے الکتاب۔ یاد رکھنا چاہیے کہ کتاب اس چیز کو کہتے ہیں جو الفاظ کا مجموعہ ہو اور وہ انسان کے پڑھنے والے کے تمام تر فائدے سامنے رکھے اور اس کی بھلائیوں پر رہنمائی کرتی چلی جائے۔ تو قرآن مجید کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں قرآن کا لفظ استعمال نہیں کیا بلکہ کتاب کا لفظ استعمال کیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ کتاب کہلانے کی مستحق صرف یہی ہے کیونکہ یہ انسان کی ہدایت کی کتاب ہے، اور یہ ہدایت اگر انسان چاہے تو حاصل کر سکتا ہے ان تمام کاموں کو اختیار کر کے جو آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی پہلی عزت، خصوصیت، بڑائی، فضیلت ذالکہ کے لفظ سے ظاہر ہوئی، اور پھر اس کے بعد الکتاب کے لفظ سے کہ یہ قرآن مجید اس لائق ہے کہ اس کو کتاب کہا جائے اور کتاب کہلانے کے مستحق صرف یہی کتاب۔ پھر تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ ہے لا ریب فیہ، کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، یعنی کہ شک کے لائق کتاب نصیحت نہیں دے سکتی، ہدایت نہیں دے سکتی، بلکہ جو کتاب شک سے پاک ہوگی وہی ہدایت کا سبب بن سکتی ہے۔ اور یہ تیسری خصوصیت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس ذات کامل کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اسی لیے اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، اور جو کتاب شک و شبہ سے پاک ہو وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کی پیروی اور رہنمائی اس سے حاصل کی جائے۔ پھر چوتھی خصوصیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہدایت، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ ہدایت کے دو معنی ہوتے ہیں۔ لفظی معنی تو ہوتا ہے کسی کو راہ دکھا دینا، راستہ دکھا دینا، لیکن اس کے دو معنی کے اندر پہلا معنی یہ کیا جاتا ہے، اصطلاحی معنی، تفصیلی معنی، کہ کسی شخص کے راستہ پوچھنے پر اس کو اس راستے کی طرف رہنمائی کر دینا۔ جیسے کوئی شخص ہم سے راستہ پوچھے اور ہم اس کو بتا دیں کہ یہ سڑک سیدھی چلے جائیں، دائیں مڑ جائیں، بائیں مڑ جائیں تو آپ منزل تک پہنچ جائیں گے، یہ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے۔ اور دوسرا معنی ہدایت کا یہ ہوتا ہے کہ منزل تک پہنچا دینا، اور قرآن مجید کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ اپنے پڑھنے والے، عمل کرنے والے کو منزل تک پہنچا کر چھوڑتی ہے، اور ایک انسان جو جنت سے نکالا گیا تھا اس دنیا کو بسانے کے لیے، بالآخر اس کتاب پر عمل کر کے وہ جنت کا حقدار بن سکتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا، اور وہ اس کا اصلی گھر ہے۔ تو اس اصلی گھر کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے، لہٰذا اس ہدایت والی کتاب کی پیروی کرنی چاہیے، ہر ایک عقل مند شخص کو اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہدایت سب انسانوں کے لیے ارشاد نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، لفظی معنی یہی ہے، لیکن یہاں جو اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بیان فرمائیں، وہ صفات اگر ہم ذہن نشین کر لیں تو ہمارے لیے متقین کی تعریف کو جاننا آسان ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلی چیز ہے یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر دوسری چیز ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے میں سے، عطا کیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ رزق کس چیز کو کہتے ہیں؟ کیا صرف مال و دولت رزق ہے؟ نہیں، بلکہ وہ چیز جس کو خرچ کیا جا سکے لوگوں کے فائدے کے لیے یا اپنے فائدے کے لیے، وہ رزق میں شامل ہے، جیسے مال ہے، علم ہے، جان ہے، جسم ہے، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ان تمام چیزوں کو انسان لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کر سکتا ہے۔ یہاں اگرچہ علماء تفسیر نے خاص طور پر مالی طور پر خرچ کرنے کو ارشاد فرمایا، لیکن بہرحال رزق کی تشریح اور تفصیل کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو اختیار کرنا ہی متقین کی صفت ہے۔ نمبر 1 ایمان بالغیب، نمبر 2 نماز قائم کرنا، نمبر 3 اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا۔ پھر چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو ایمان میں رکھنا، ایمان لانا اس پر انتہائی ضروری ہے، لہٰذا متقین وہ لوگ ہوں گے جو قرآن مجید پر ایمان لائیں۔ بما انزل الیک،
جو کچھ آپ کی طرف نازل ہوا ہے اس پر ایمان لائیں، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائیں، اس پر بھی ایمان لائیں۔ تو یہ پانچویں متقین کی صفت ہو جائے گی کہ وہ اس پر بھی ایمان لائیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقین کی چھٹی صفت ہو گئی کہ وہ لوگ آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں، کیونکہ عقل مند انسان اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے اور ہمیشہ والی زندگی آنے والی ہے جب انسان کو اس کے اصلی گھر جنت کی طرف بھیجا جائے گا اس کے اعمال کے مطابق۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی متقین کی بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ مجھے ہدایت حاصل ہو جائے تو وہ ان صفات کو اختیار کرے، متقی بن جائے، اور اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، فلاح حاصل کر لوں، تو وہ بھی ان تمام صفات کو اختیار کرے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ باقی فلاح پانے والے لوگ کون سے ہیں، تو اس کا حوالہ آپ نے یاد رکھنا ہے سورۃ المؤمنون کی پہلی آیات جو انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں کہ فلاح پانے والے کون لوگ ہیں، فلاح پانے والے لوگ کون ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اسی طرح سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے فلاح پانے والے مومنین کی، متقین کی صفات بیان فرمائیں۔ تو آج کا سبق یہیں تک ختم کرتے ہیں، کافی لمبا سبق ہو گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس سبق کو یاد کریں گے، لکھیں گے۔ ان میں سر فہرست جو ہے وہ ہماری آیات کے ترجمے جو یہاں آیت نمبر 5 تک کیے ہم نے، اور اس کے بعد آپ نے ان کے الفاظ معانی نوٹ کر لینے ہیں، لکھ لینے ہیں، یاد کر لینے ہیں۔ یہ پہلے سبق کا حصہ ہوگا، اور اگلے سبق میں پھر ہم کوشش کریں گے کہ ان آیات کو مکمل کر لیں، اور سورۃ البقرہ میں سے جو معانی اور مضامین ہمارے اس سبق میں شامل ہیں، اس سلیبس میں شامل ہیں، ان مضامین کو بھی ہم ایک ایک کر کے حل کرتے جائیں۔ تو یہیں تک آج کا سبق ہے جی۔ اگر یہ سبق آج کا آپ کو پسند آیا ہو، اچھا لگا ہو، تو اس کو شیئر کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سبق سے فائدہ اٹھا کر رہنمائی حاصل کریں۔ جزاک اللہ۔